ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ وہ تو ہیرو بن کر رہیں اور ماں چاہتی ہے کہ وہ ہیروئن بن کر رہیں، لیکن بچے حسن حسین اور جنید بغدادی بنے۔ یہ ناممکن ہے۔ اس خواب غفلت سے جتنی جلدی ہم بیدار ہو جائے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یاد رکھیں، تربیت عمدہ کلام یا چند کتابیں پڑھا دینے کا نام نہیں ہے کہ بس اسے یاد کرا دیا اور وہ تربیت یافتہ ہو گئے۔ نہیں، تربیت اچھے اخلاق و تعلیم کی مسلسل محنت و عمل کا نام ہے۔ بچوں کی تربیت باغبانی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک مالی مٹی کو نرم کرتا ہے، پودوں کو پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اور جب پودا بڑا ہونے لگتا ہے تو مالی کبھی کبھار کچھ ڈالیوں کو چھاٹ بھی دیتا ہے، کچھ ڈالیوں کو کاٹ بھی دیتا ہے۔ یاد رکھے، والدین بننا اور ماں باپ بننا ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری بھی دی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان اور ٹاپک یہ ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم اپنے معصوم بچوں کی دینی تربیت کیسے کریں۔ چونکہ یہ دور میڈیا کا ہے اور میڈیا کی بہت ساری قسموں میں سوشل میڈیا کا کردار بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، مرد ہو، عورت ہو، سارے قسم کے لوگ اب اس سے جڑ گئے ہیں اور 24 گھنٹے اسے اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا مثلا واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، گوگل، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر ویب سائٹ وغیرہ، ان کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ انہی کی وجہ سے آج پوری دنیا ایک گاؤں میں سمٹ کر رہ گئی ہے۔ خبروں کی ترسیل ہو، پیغامات کا پہنچانا ہو، میسیجز ایک دوسرے تک بھیجنا ہو، یا معلومات کی فراہمی ہو، یا سماجی و معاشی معاملات ہو، حتیٰ کہ قوم و مذہب کا فروغ، سب کچھ آسان تر ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ سوشل میڈیا نے اور موبائل نے سماج و معاشرے پر، خاص کر بچوں پر، برائی کے بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں، جن کی لپیٹ میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے لے کر بچے بچیاں، عمر دراز لوگ، بوڑھے بوڑھیاں تک شامل ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کا بچپن رنگین، پرکیف، سرور و عریانیت و فحاشیت کے مرحلے سے گزرا ہو تو اس کی جوانی بہت ہی مخدوش اور برائیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جوانی ویسی ہی دیوانگی اور موج و مستی کا شعبہ ہوتا ہے، اس لیے جوانی کو نیک اور بہتر بنانے کے لیے بچپن کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ بچپن کے ابتدائی دنوں میں ذہنی نشو و نما، دماغی و جسمانی صلاحیتیں تیزی سے پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، اسی لیے یہ وقت بہت ہی حساس ہوتا ہے۔ اس عمر میں بچہ ہر سنی سنائی باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھا ہوا تو جیسے پتھروں پر نقش ہونے جیسا ہوتا ہے۔ تیزی سے نئی نئی باتیں وہ سیکھنے لگتا ہے۔ تیزی سے پروان چڑھ رہے بچپن کے اسی مرحلے پر مستقبل کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ آج کل ویسے بھی فتنوں کا دور دورہ ہے، قسم قسم کی آزمائشیں اور طرح طرح کے فتنے فساد جنم لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی آمد نے ان فتنوں کو مزید بڑھاوا دے دیا ہے، آگ میں گھی کا کام کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی اور دوسری شریف قوموں کے لیے بھی سوشل میڈیا کے اس پرفتن دور میں بچوں کی تربیت پر ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ بہت ہی کٹھن اور سنگین سوال ہے۔ بچوں کی فطرت میں چونکہ ضد ہے، اگر ہماری غفلت اور سستی سے انہیں سوشل میڈیا کی، موبائل، ٹی وی اور کمپیوٹر کی اگر ضد ہو گئی تو والدین تو کیا، پوری دنیا کی طاقت بھی اس ضد سے انہیں دور نہیں کر سکتی۔ اور وقت پر اگر دھیان نہیں دیا گیا تو پھر اس بچے کی جوانی بھی، بچپن بھی اور بڑھاپا بھی سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر ہی، پہلے ہی برتھ ڈے پر اسے اسمارٹ فون کھیلنے کے لیے تھما دیا جاتا ہے۔ بچے جو موبائل سے مانوس ہونے لگتے ہیں، اس سے ان کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، دوستوں سے ملنا، ان کے یہاں جانا وہ پسند نہیں کرتا، وہ تنہائی چاہتا ہے۔ اسمارٹ فون، نیٹ والا موبائل اسے اپنے مرضی کا سکون دیتا ہے۔ وہ جس قدر اس کا عاشق بنتا جائے گا، اسی قدر اس کے اندر اخلاقی پستی، دیوانگی، تشدد، چڑچڑاپن، اکیلاپن، ناچ گانا، فحش کام، بیہودہ گوئی، قبیح حرکتیں
اور لا یعنی اقوال و افعال کا وہ رسیہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اپنے بچوں کا بچپن بچانا چاہتے ہیں تو ابھی سے انہیں موبائل سے دور رکھنا ہوگا تاکہ ہمارے بچوں کا بچپن محفوظ اور جوانی پاک دامن رہے۔ یاد رکھیں، تربیت عمدہ کلام یا چند کتابیں پڑھا دینے کا نام نہیں ہے کہ بس اسے یاد کرا دیا اور وہ تربیت یافتہ ہو گئے۔ نہیں، تربیت اچھے اخلاق و تعلیم کی مسلسل محنت و عمل کا نام ہے۔ کچھ تربیتی اعمال اور کچھ نسخے ہمارے ذہن میں ہیں۔ اگر ہر ماں باپ ان نسخوں کا اہتمام کرے، اس پر عمل کرے، تو ہم بچوں کی تربیت ایک اچھے ماحول میں کر سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، اگر بچے بگڑ گئے تو رونے کو بھی مزدور نہیں ملیں گے۔ بچوں کی تربیت باغبانی کی طرح ہوتی ہے۔ ایک مالی مٹی کو نرم کرتا ہے، پودوں کو پانی ڈالتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اور جب پودا بڑا ہونے لگتا ہے تو مالی کبھی کبھار کچھ ڈالیوں کو چھاٹ بھی دیتا ہے، کچھ ڈالیوں کو کاٹ بھی دیتا ہے تاکہ پودا صحیح سمت میں بڑھے۔ جس طرح مالی مختلف طریقے، مختلف فارمولے اپنا کر یہ کوشش کرتا ہے کہ پودا صحت مند اور سرسبز شاداب رہے، اسی طرح والدین کو بھی اپنے مختلف طریقوں سے اور مختلف فارمولوں سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے ہی 20 فارمولے اور 20 نسخے ہم آپ کو جلدی اور مختصر انداز میں بتا دیتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ 20 فارمولے فکر مند ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت میں معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ نمبر 1، فیملی سسٹم کو مضبوط کرے۔ بچوں کو زیادہ دیر اکیلا رہنے نہ دے، تنہا رہنے نہ دے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے کہ بچوں کو الگ کمرہ دینے کا فیشن عام ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے الگ کمرہ، الگ کمپیوٹر، الگ موبائل دے کر والدین ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ بچوں پر نظر رکھے، خاص طور پر انہیں دروازہ بند کر کے بیٹھنے نہ دے۔ بچوں کو اسمارٹ فون، انٹرنیٹ لگا کر ہرگز نہ دے۔ جب سے بچوں کو انٹرنیٹ والے موبائل دے دیے گئے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، یہ نئی نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اگر موبائل فون دینا بہت ہی ضروری ہے تو انٹرنیٹ اس میں لگا کر نہ دے۔ اگر انٹرنیٹ لگا کر دینا بھی اگر بہت ضروری ہے تو یاد رکھیں، بہت سختی کے ساتھ ان کی نگرانی کرے اور وقتاً فوقتاً ان کے موبائل چیک کرتے رہیں۔ نمبر 2، بچے جب 6 یا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دے۔ اگر ممکن ہو تو ان کو الگ کمرے میں سلائے تاکہ ان کی معصومیت زیادہ دنوں تک قائم رہ سکے۔ حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کا بستر الگ کر دیا جائے۔ نمبر 3، بچوں کو ان کے دوستوں کے ساتھ اور بچیوں کو ان کے سہیلیوں کے ساتھ بند کمرے میں ہرگز رہنے نہ دے۔ اگر وہ ضد کرے تب بھی نہیں، بچوں کو بھی، بچوں کے دوستوں کو بھی اور بچوں کے سہیلیوں کو بھی اپنے نظروں کے سامنے ہی رکھے یا پھر ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ نمبر 4، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے اور ساتھ ساتھ صاف ستھرا رہنے کی عادت بھی ڈالے، کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے۔ اور خاص کر بچوں کو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم کرنا سکھائے، اور ماں باپ خود چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی تعظیم کرے بچوں کے سامنے، تاکہ یہ دیکھ کر بچے بڑوں کی تعظیم کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سیکھے۔ نمبر 5، بچوں کے دوستوں اور بچیوں کے سہیلیوں پر خاص نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کن بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے کس قسم کے بچوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، کیونکہ دوستی کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے دوستوں اور سہیلیوں پر خاص نظر رکھے اور کوشش کرے کہ ہمارے بچوں کے دوست اور سہیلیاں نیک ہو، فرما بردار ہو، اچھے گھرانے سے ہو، اچھے معاشرے سے ہو اور دیندار ہو۔ نمبر 6، بچے جب بالغ ہو جائے یا بالغ ہونے کے قریب ہو اور پھر بچے باتھ روم میں جا کر، واش روم میں جا کر، ٹوائلٹ میں جا کر معمول سے زیادہ دیر لگانے لگے تو فوراً ماں باپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اور جب بھی ایسا معاملہ سامنے آئے تو دروازہ کھٹکھٹائے، بچوں کو باہر نکالے
اور دیری کی وجہ پوچھے اور ان کو نرمی سے سمجھائے۔ لڑکا اگر ہے تو اس کے والد اس سے بات کرے، لڑکی اگر ہے تو ان کی والدہ ان سے بات کرے اور ان کو سمجھائے۔ نمبر 7، بچوں کو ہرگز اکیلے محلے کے کسی گھر میں یا ٹیوشن کے لیے یا اسکول کے لیے ہرگز نہ بھیجے۔ کوشش کرے کہ بہن بھائی اس کے ساتھ میں ہو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو جو بچے اس کے ساتھ میں جا رہے ہو وہ با اعتماد ہو، بھروسے والے بچے ہو، کم سے کم 2-4 بچے ساتھ میں ہو، اور ان کو بچوں کو خاص طور سے یہ سمجھایا جائے کہ بیٹے کبھی اکیلے باہر نہیں جانا، جب بھی جانا ہو تو اپنے والد یا والدہ یا بہن بھائیوں کو ساتھ میں لے کر جائے۔ اکیلے آدمی کو شیطان اچک لیتا ہے اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہو چکے ہیں کہ بچہ اکیلا ٹیوشن جا رہا تھا یا بچی اکیلی ٹیوشن جا رہی تھی اور شیطان نے اس کو اچک لیا، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اس کا کڈنیپ ہو گیا یا اس کے ساتھ غلط حرکت ہو گئی۔ تو اس پر خاص توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ نمبر 8، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو، اپنے خاندان کو، بلکہ پورے معاشرے کو باحیا بنانے کی کوشش کرے، شرم والا بنانے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جزو ہے، اور ٹی وی دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، بےہودہ اور فحش اور گندے پروگرام دیکھنے سے کلیہ طور پر بچوں کو دور رکھے اور خود بھی دور رہے۔ یہ ٹی وی اور موبائل پر گندے اور فالتو پروگرام دیکھنے سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 9، بچوں کو بزی رکھیں، بزی رکھنے کی کوشش کریں۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بچے بچپن کے اس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ذہن اچھے اور برے ہر چیز کو قبول کرتا ہے، اس لیے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے انہیں صحت مند مشغلے یعنی ہیلدی ہابیز میں مصروف رکھیں۔ نمبر 10، بچوں کو ایسے کھیل کھیلنے کی ترغیب دے جس سے جسمانی محنت یعنی فزیکل ایکسرسائز ہو، جس سے بچے خوب تھکے اور گہری نیند سو سکے۔ نمبر 11، بچوں کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ بچوں کے دوستوں کی مصروفیات پر بھی خوب توجہ دیں، کیونکہ ان کے دوستوں کی جو مصروفیات ہوں گی کہیں نہ کہیں آج یا کل آپ کے بچے بھی اس میں ملوث ہونے والے ہیں۔ یاد رکھیں، والدین بننا اور ماں باپ بننا ایک فل ٹائم جاب ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری بھی دی ہے۔ یہ بچے آپ کے ہیں، ان کی تربیت آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ والدین ہی سب چیزوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ایمانداری کے ساتھ اگر پوری کرے تو مسائل ہی پیدا نہ ہو، اور یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے کہ کل قیامت کی دن اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ نمبر 12، بچوں کو کسی بھی رشتہ دار کے قریب سونے کی اجازت نہ دے اور اجنبیوں سے زیادہ گھلنے ملنے نہ دے۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے بچے سے بہت قریب ہے، بہت اس کو پیار کر رہا ہے، بہت اس کو لے کر گھوم رہا ہے، تو غیر محسوس طریقے سے اس کی وجہ معلوم کرے۔ اگر وجہ مناسب بھی ہے اور جائز بھی ہے لیکن پھر بھی نگرانی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر رشتہ دار پر شک کرے، لیکن توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمیں احتیاطی پہلو کو اختیار کرنا ہی پڑے گا، اور بچوں کو خاص طور سے تاکید کرے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی، چاہے رشتہ دار بھی ہو، تنہائی میں نہ جائے۔ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں تفصیل سے بتائے۔ لڑکیوں کو خاص طور سے ماں یہ معلومات دے، اور اسلام میں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کچھ نہیں ہوتا، غیر محرم کا ہر ٹچ حرام ہے، یہ بچوں کو خاص طور سے سمجھا دے۔ نمبر 13، ہمیں اپنے بچوں کے بلوغت کے عرصے میں، یعنی جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں یا بالغ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جسموں میں چند تبدیلیاں ہوتی ہے، اس سے متعلق ماں باپ کو ان کی رہنمائی کرتی رہنی چاہیے تاکہ وہ گھر کے باہر سے حاصل ہونے والے غلط قسم کے معلومات پر عمل کر کے اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ بچوں کو سمجھائے کہ پاک دامنی کیا ہے، کتنی اہم ہے، تاکہ بچے اور بچیاں اپنی پاک دامنی کو معمولی چیز نہ سمجھے اور اپنی عزت اور پاک دامنی کی خوب حفاظت کریں۔ نمبر 14، بچوں کے کمروں اور اس کی چیزوں کی غیر محسوس طریقے سے ہر 2 دن 4 دن میں چیکنگ ہونی چاہیے۔ ٹین ایجر بچوں کی نگرانی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
اور اس میں خاص طور سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ بچوں کو جب تک بہت نیند نہ آ رہی ہو، جب تک وہ جمائیاں لینے نہ لگے، تب تک انہیں بستر پر اکیلا نہ چھوڑے، اور جب بچے نیند سے بیدار ہو جائے تب ان کو بستر پر زیادہ دیر تک پڑے رہنے نہ دے، اور بچوں کو الٹا لیٹنے کی عادت سے بچائیں، بچوں کو دائیں کروٹ یعنی سیدھی کروٹ پر سونے کا عادی بنائیں، اور جب بچوں کو ہم سلائیں تو یہ کہہ کر سلائیں کہ بیٹے سو جا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ ہم اصل میں کبھی کبھی بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ہم بچوں کو یہ بول کر سلاتے ہیں کہ بیٹے سو جا، صبح اسکول جانا ہے، بلکہ اس کی جگہ پر یہ بولنا چاہیے کہ بیٹے سو جا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے۔ اس سے بچوں کو کتنی اچھی تعلیم اور کتنی اچھی تربیت ملے گی۔ نمبر 15، ماں باپ بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے جسمانی بے تکلفی اور چھیڑ چھاڑ والی ہنسی مذاق سے اور نجی جھگڑوں سے پرہیز کرے، ورنہ جسمانی بے تکلفی یا جھگڑوں میں کچھ باتیں ایسی منہ سے نکل جاتی ہیں جو بچوں کو وقت سے پہلے باشعور اور ہوشیار بنا دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچے غلط کاموں میں ملوث ہو جائیں۔ نمبر 16، بچوں کو ڈانٹتے وقت مہذب الفاظ کا استعمال کرے، گالیاں نہ دے، بے رحمی سے نہ مارے، ورنہ بچوں میں وقت سے پہلے ہی بے باکی آ جاتی ہے، جس کا خمیازہ ماں باپ کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ نمبر 17، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے اور انہیں یقین دلائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ان کے تحفظ اور ان کی بہتری کے لیے ہی ہے۔ جس دن بچوں کو آپ کی ان باتوں کا یقین آ جائے گا، آپ اس دن کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 17، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے، انہیں یقین دلائے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اور جو پابندیاں لگا رہے ہیں یہ ان کے تحفظ اور بہتری کے لیے ہی ہے۔ جس دن بچوں کو آپ کی ان باتوں کا یقین آ جائے گا، اس دن آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 18، بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی اور دینی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کی تو بہت فکر کرتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے تعلق سے سوتیلا سلوک کرتے ہیں۔ آج بچوں میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ نمبر 19، گھروں کا ماحول دیندار بنائیں، پاکیزہ بنائیں۔ دیکھیے آج کل کے بچے سننے والے کم، دیکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے گھر کا ماحول پاکیزہ رکھے۔ بچے جیسے گھر کا ماحول دیکھیں گے ویسا ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے گھر کے سارے ممبران پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کرنے والے بنیں، کم سے کم 3 تسبیحات کی پابندی کریں، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ یہ روزانہ صبح شام کا معمول بنائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کم سے کم درجے میں روزانہ 2 رکوع ضرور پڑھیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 15-20 منٹ نکال کر جب سارے فیملی ممبرز ایک ساتھ ہو بیٹھ کر کتاب تعلیم کریں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بچوں کے سامنے رکھیں، کبھی تاریخ اسلام پڑھ لیا جائے جس میں سارے انبیاء کی سیرت اور سارے انبیاء کے قصے اور ان کی سچی کہانیاں ہوں، کبھی اللہ والوں کا ذکر خیر کر لیا جائے، یعنی صرف دینی باتوں کا مذاکرہ ہو۔ جب بچوں کو ایسا پاکیزہ اور دیندار ماحول گھر میں ملے گا تو کیا مجال ہے کہ بچے بگڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ وہ تو ہیرو بن کر رہیں اور ماں چاہتی ہے کہ وہ ہیروئن بن کر رہیں، لیکن بچے حسن حسین اور جنید بغدادی بنے، یہ ناممکن ہے۔ اس خواب غفلت سے جتنی جلدی ہم بیدار ہو جائے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ نمبر 20، بچوں کو گاہے بگاہے اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں لے جایا کرے، مربی سے تربیت دلوائے۔ بچے صحبت سے بہت جلدی سیکھتے ہیں اور نیک صحبت کے اثرات بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 20 نسخوں پر اور ان 20 فارمولوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنائے، اور کل قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔